شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سارے عالمین کا رب، مالک یوم جزا یوم سزا۔ حضرات والقت معزز حاضرین، مہ علم و ادب، خورشید فضل و معرفت رگے جان سخن، انجمن علم و لیاقت، کاروان علم و ادب کے رئیس اور جلال پور کی سرزمین کے افق پر درخشاں ستارے کی طرف بکھرے ہوئے خواتین و حضرات، بزم سخن بزم ادب میں اب بھی صدائے کمائل ہے، دل میں سخن وروں کے ولائے کمائل ہے۔ اردو نہ مٹ سکے گی زمانے سے دوستو، ہر دور کے لیے دعائے کمائل ہے۔ یقیناً وہ آبشار زندگی شہ سوار بندگی دے کے عالم کو صداقت کا چراغ کر گیا، جہان آدمیت میں روشنی ہی روشنی، جس کے دم سے قائم ہے رسالت کا بھرم آج بھی۔ وہ ایک شخص نہیں تھا، نیا ادارہ تھا، امام عزم و اول تھا، جہاں میں یکتا تھا۔ سلام ڈوبتے سورج کے آ رہے ہیں اسے، وہ سر سے پاؤں تک اپنے لہو میں ڈوبا تھا۔ ہوا کسی کا نہ احسان مند کیوں ہوتا، زمین اس کی تھی اور آسمان اس کا تھا۔ جلال پور کی سرزمین سے بچپنے سے پیار ہے، اور خصوصاً جو ہمارے بزرگ عزیز اقارب جب الہ آباد آتے تھے تو حیا علی خیر عمل، دنیا کے ہندوستان کی سب سے بڑی جو شب بیداری ہوتی تھی، اس میں ہمارا بھائی دلشاد بھائی سر فہرست رہتا تھا، اور ان کی جو صلاح ہے آج بھی جنگل جنگل، صحرا صحرا، بستی بستی، قریہ قریہ، گاؤں گاؤں افق ادب پر محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، اور ماں بہنیں اپنے بچوں کو سجاتی ہیں۔ جیسے یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں ہر گھر میں علم سج جاتا ہے، تو الہ آباد سے لے کے کراری منجھن پور تک دلشاد بھائی کی صدا بجتی ہے، ہر محرم میں مجھے سقہ بناتی ہے ضرور، یاد ہے ماں کو میرے بچپن کی منت آج بھی۔ ماں لغت فطرت کا منفرد نام ہے، جو خود نہیں کھاتی ہے، فقوں میں بسر کرتی ہے، پھر بھی پیٹ آغوش کے پالوں کا مگر بھرتی ہے۔ کیا ضرورت ہے میرے بچوں کو یہ سوچ کر، جاگتی رہتی آنکھیں سو جاتی ہے ماں، لوریاں ماں کی ابھی گونج رہی ہیں جیسے مسجد میں کہیں دور اذان ہوتی ہے، جو پسر کے لیے سرمایہ جاں ہوتی ہے، ایسی ممتا بھی زمانے میں کہاں ہوتی ہے۔ وہ جس نے توڑ دیے باد مر بند کفن، قسم خدا کی اسی ماں کی مامتا ہے حسین۔ حسین آ نہیں سکتا کسی تخیل میں، بہت عظیم و مکرم، بہت بڑا ہے حسین، جو معلم اخلاق بھی ہے، سبینہ نجات بھی ہے، ہدایت کا چراغ بھی ہے، امت کا ناخدا بھی ہے، پاسبان شریعت بھی ہے، گوشوارہ عرش بھی ہے، دریائے جود و سخا بھی ہے، شہنشاہ مظلومین بھی ہے، نور چشم مصطفیٰ، لخت دل شیر الہ، جنگ آزادی کا ہیرو، حریت کا بادشاہ، حامل شر مبین، مجموعہ خلق حسن، زرگاہ میں حق، لشکر شکن، باطل شکن، مظہر انوار قدرت، مرکز زیب و زین، فاقہ کش، مظلوم، سید بے نوا، یعنی آدم کے اعتبار کی دولت حسین، سر چشم علوم و شرافت حسین، انسان کی عظمتوں کی روایت حسین، ایمان و دین و شریعت حسین، ایک شاہکار سنت داور حسین، اللہ کے نبی کا پیمبر حسین، حسین جس سے ستاروں نے روشنی مانگی، حسین جس سے نظاروں نے دلکشی مانگی، حسین جس سے رسولوں نے زندگی مانگی، حسین جس سے فرشتوں نے آگہی مانگی، وہی حسین جو انکار کر کے بیعت سے، وہی حسین جو ٹکرا گیا حکومت سے، وہی حسین جو اونچا ہے آدمیت سے، لہو کے قطروں کو طوفہ بنا دیا جس نے، چھری کی دھار پہ چلنا سکھا دیا جس نے۔ اسلام کہہ رہا ہے کہ اسلام ہے حسین، کل انبیاء کا ایک ہی پیغام ہے حسین، ارتباط وفا کے مختلف عناوین میں رسائی، لہجوں کی محافظ نگہبان، سرزمین جلال پور کے پیغام کو یہاں کے جو شاعر ہیں، اور نظامت کے افق پر پورے یوروپ سے لے کے کینیڈا امریکہ تک میں جہاں جہاں نظامت کرنے جاتا ہوں تو نظامت کے افق پر دو نام ابھرا، ایک انور جلال پوری مشاعرے کے حوالے سے، اور ایک نیّر جلال پوری جو ہمارا ہمنوا ہے، ان کا بھی سبجیکٹ پی ایچ ڈی میں اوان غزل، میں نے بھی الہ آباد یونیورسٹی سے 60 سال کا ریکارڈ توڑا، اوان غزل میں کربلا، اور نجف کربلا میں ہمارے ساتھ نیّر 10 سال سے نظامت کر رہے ہیں، وہاں بھی جلال پور کا نام ابھی ہمارا بھائی کمیل ذکر کر رہا تھا کہ ان کی ردیف ہم نے لے لیا۔ آپ کی ردیف کیا تھی بھائی صاحب؟ کیا ہے؟ تو ہم نے لیا اس مولم اخلاق کی بارگاہ بے کس پناہ سے کیا ہے، مقام صبر ہے کیا، منزل خودی کیا ہے، کوئی حسین سے پوچھے کہ زندگی کیا ہے۔ اب یہاں سے وہاں تک یہ فرش عزا بچھا ہے نا، ادھر بہشت ہے، اشک غم حسین ادھر بہشت ہے بھائی قبائل بھائی، ادھر بہشت ہے، اشک غم حسین ادھر، بتائیں حضرت زہرا کی قیمتی کیا ہے، جو کل اکیلا تھا آج کائنات ہے اس کی،
زمانہ دیکھ لے احساس بے کسی کیا ہے. یہ آپ کے آنسوؤں کا نذرانہ جلال پور کے ناہا خان کو سلام. نجیب الہ آبادی، چونکہ ہم آپ کے بچے ہیں اور اس سرزمین سے ہمیں بہت پیار ہے، محبت ہے، ایک ایک بچے کو سلام کرتے ہیں. جلال پور کے ناہا خان کو اور اپنے اس عظیم بھائی کو سلام کرتے ہیں. دلشاد بھائی، ان کی یاد آ گئی. میں یہاں کی جو محفل نور ہوتی تھی، سجادیہ کرتے تھے، میں اس میں 3 سال نظامت کیا. ہم نے سب بزرگ جانتے ہیں. فضل امام صاحب ہمارے ساتھ آتے تھے. بہت دنوں کے بعد وطن کا عشق تو ایمان ہے، عبادت ہے. وطن کا عشق تو فردوس کی بشارت ہے. اس سرزمین سے ہم کو پیار ہے. میں مسلسل 7 دن سے نظامت کر رہا ہوں. یہ جو تھوڑی سی گفتگو ہو رہی نا، اس کے بعد نظامت نہیں ہوگی، کیونکہ بھائی کا حکم ہے کہ نجیب بھائی یہ 5 جو گوہر نایاب سلک ولا کے ہیں، سرزمین جلال پور کے ریحان رسول بھی امام حسین کا ایک پیکر خوشبو بکھر چکی ہے زمین پر. تابہ فلک مشہد بھائی ہیں، آرزو بھائی ہیں، خلیل بھائی ہیں، احمد بھائی ہیں. یہ لوگ نذرانہ عقیدت پیش کریں گے. اس کے بعد شہنشاہ خطابت، گل قدر فن و فراست، انجمن علم و لیاقت، شیر ہندوستان، مہ علم و ادب، خورشید فضل و معرفت، رگے جان سخن، انجمن علم و لیاقت، انسانیت کے نیر تاماں، اقلیم خطابت کا سلیمہ. ہمارا بھائی جو یوروپ سے لے کے لندن، امریکہ، دبئی، شارجہ پاکستان اور کربلا نجف میں ہماری نظامت میں خطابت کرتا ہے. اور الہ آباد کے سارے پروگرام کی نظامت ہماری ہوتی ہے، اور خطابت 72 تابوت میں وہ کرتے ہیں. یعنی جاوید آبدی جو زندہ جاوید کے در کا خادم، خادم مولا، خادم سرکار حسینی ہے، اور وہ عابد شب زندہ دار جس نے ظلم کی بنیادیں متزلزل کر دی. سوچ سے بھی آغاز ہوا تو عابد بیمار کے حوالے سے. مرثیہ کا مطلب کیا ہے؟ ابھی مرثیہ پڑھا بچوں نے، بچے قابل تعلیم ہے. مرثیہ میم سے بنتا ہے. میم مادر حسنین بنتا ہے، میم مندر بنتا ہے، مسجد بنتا ہے، مکہ بنتا ہے، مدینہ بنتا ہے، ملک ادب بنتا ہے، مجلس بنتا ہے، ماتم بنتا ہے، منیر بنتا ہے، مشیر بنتا ہے، مکہ بنتا ہے، مدینہ بنتا ہے. ہمارے ہندو بھائی بھی جب محرم کا چاند ہوتا ہے تو وہ بھی کالے کپڑے پہن لیتے ہیں. تو من کے مندر پر آستھا کے پھول چڑھا کر میں نے باخدا یہ غم کا عالم دیکھا، کس کس کو نہ پادیدہ پورنم دیکھا. ہندو تو ہے صدیوں سے عزادار حسین، انگریز کو کرتے ہوئے ماتم دیکھا. جوش بھیا وادی نے ایسے نہیں کہہ دیا. کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ چرخ نوے بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. اور ہم نے دیکھا جلال پور کی سرزمین پہ محرم کا چاند نمودار ہوا. ہماری ماں بہنیں اپنے بچوں کو کالا کپڑا پہنا کر جوگ درجوگ لکھتی گلی گلی کوچے کوچے میں اور سڑک پہ پہنچی، اور یہی پیغام چلا گیا جلال پور کی انجمن کا. دلشاد بھائی کا آپ کا پیغام، ایک جلوس ازاں نکالا ہے، تازیہ کاندھوں پہ سنبھالا ہے. آؤ آ کر یزیدیوں دیکھو، سارا مجمع حسین والا ہے. یہاں حسینی جاباز رہتے ہیں، بڑے بڑے یزیدی ناپاک بغدادی آئے. یہ روک ٹوک ہے کہ اس شے کا غم منانے میں یزید کیا بھی زندہ ہے اس زمانے میں. جوش ملیح آبادی سے ہٹ کر محسن نقوی نے کہہ دیا کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی و حسین سے، فرصت ملے تو پوچھ کبھی والدین سے. پھر نجیب الہ آبادی نے الفاظ کے بحر بے قرار سے قبائل بھائی آپ کو سلام کیا. ذرا بھی دیر نہ کی آن بان والوں نے، زمین امن سجا دی امان والوں نے. جو کربلا کی طرف سے غم حسین آیا، گلے لگا لیا ہندوستان والوں نے. جلال پور والے بتاتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں. سلامت رہیے. تھوڑی سی نظامت بھی ہو جائے تو میں چاہتا ہوں کہ ریحان بھائی، مشہد بھائی، آرزو بھائی، خلیل بھائی کو بلایا جائے. اس کے بعد میں نے 4-5 شعر اپنے بھائی دلشاد بھائی کے لیے، تو میں چاہتا ہوں کہ جب مولانا صاحب آئیں گے تبھی میں سناؤں گا، اس لیے رائگاں ہو جائے گا وہ. تو اس لیے تقریر کر رہا ہے خطیب غم حسین. پلکوں پہ آنسوؤں کا منبر سج چکا ہے. الفاظ سب کھڑے ہیں قطاروں میں باوضو ہے مدح سیدہ کا مسلح بچھا ہوا. جانا باز فک پر سجدہ کنا آیتیں ہیں اور لفظ دیتے ہیں اذان مسجد و مینار میں. چل رہا ہے 14 صدیوں سے سوئے مدح امام، میں تکن پاتا نہیں ہوں فکر کے رہوار میں. اور جانواز اپنی بچھاتا ہے تخیل بار بار، لفظ دیتے ہیں اذان مسجد اشعار میں. اب اتنی جو گفتگو ہوئی، جو لوگ یہاں گئے ہوں، کربلا گئے ہوں گے، بشیر نصفی صاحب نے بلا کر تاج نظامت دیا. کیوں دیا؟ اب شعر سن لیے. اس وقت میں کہاں کھڑا ہوں؟ میں قسم مولا کی درگاہ سامنے قسم کھا رہا کہ مجھ کو اس وقت کربلا میں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ معجزہ سمجھیے کہ میں جلال پور میں ہوں. اب 2 شعر میں جو وہاں پڑھتا، میں سب کو گروی کر رہا ہوں اور یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ 15 دن کے بعد اپنی ماں بہنیں بچے اور سارے جلال پور کے لوگوں کو سرداب ابو الفضل عباس میں جو محفل گروی کروں گا، یہاں سے میں شروع کروں گا. میں اس وقت کہاں کھڑا ہوں؟ مدحت جو لوگ گئے ہوں پہنچ جائیں گے. مدحت ہمارا کویل بھائی، مدحت ہمارا کام ہے، مدحت کریں گے ہم. ہاں
مختلف طرح کی عبادت کریں گے ہم عباس اور حسین کے روزے کو چوم کر 2 جنتوں کے بیچ نظامت کریں گے ہم. یہ آپ کی دعا ہے, محو آپ کی دعا سے جائیں گے. محو خیال روضہ شاہ زماں ہے ہم, اس وقت ہم سے کوئی نہ پوچھے کہاں ہیں ہم. یہ روضہ حسین ہے, وہ روضہ جری, 2 جنتیں ہیں دونوں طرف, درمیان ہے ہم. اب ہم سرداب میں پہنچ گئے جہاں نظامت کرنا تھا. آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ. عروج ماتم شاہ حنین ملتا ہے, سب کو گروی کرنا ہے. یا ابو الفضل عباس سقائے سکینہ, جتنے بھی لوگ یہاں پر فرش پہ بیٹھے ہیں, ہماری ماں بہنیں, ان کی مراد, میں 15 دن کے بعد ان کی ارمانوں کو لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا. ان کی جو بھی جائز تمنا ہے پوری ہو جائے. عروج ماتم شاہ حنین ملتا ہے, ہندوستان قوم و فضل حسین ملتا ہے. سکوف فروغ ہے سرداب حضرت عباس, یہاں پہ آ کے غریبوں کو چین ملتا ہے. اپنا سفر ہے خواب شہ مشرقین تک, اپنا سکون ہے دل زہرا کے چین تک. اے شہر تشنہ کام ید اللہ کے پسر, پہنچا دے سب کا ہاتھ ذریح حسین تک انشاءاللہ. آمین. آئیے اس حسین کی بارگاہ میں نذران عقیدت. جو لوگ باہر کھڑے ہیں ان کے لیے 2 شعر پڑھ دیتے ہیں. فرش ازا کا مطلب یہ ہے کہ جب اعلانیہ ہو جاتا ہے, اور یہ حدیثوں میں ہے کہ جہاں بھی ذکر حسین, یاد حسین, فروغ حسین اور غم حسین, جو ایک زندہ و پائندہ حقیقت جس کو نہ بھلایا جا سکتا اور نہ مٹایا جا سکتا ہے. چشم فلک نے بڑے بڑے اندوہناک مناظر دیکھے, اور اس دنیا فانی میں نہ جانے کتنی غم کی داستانیں تحریر کی گئیں, لیکن کسی بھی غم میں نہ وہ اثر انگیزی ہے نہ تابندگی ہے جو کربلا کے ریگزار پر حسین ان کے جانباز 72 ساتھیوں نے پیش کی. غم حسین ہماری زندگی کا سرمایہ حیات, نظم العین مقصد حیات. اس کے نشر و اشاعت کے بہت سے ذرائع ہیں. جلال پور اس میں اول ہے, اور ہمارے دلشاد بھائی کا خاندان اول. پھر اسپیشلی کہ انہوں نے بہت نوحے پڑھے, تو خواہ یہ ذکر نوحہ خوانی کی شکل میں ہو, تحریر و تقریر کی شکل میں ہو, شب بیداری کی شکل میں ہو, جلوس اعزا کی شکل میں ہو, سب کا مقصد یہ کہ اس حسین مصطفی ناطق خطیب نو کے سنا, کہاں سے لفظ تراشوں میں کیا کلام کروں. نظر پڑے تیرے نقش قدم کی خاک جہاں, وہیں پہ نصب میں ادراک کے خیام کروں. جو رزق نطق عطا ہو تیرے کرم سے مجھے, تو میں بھی آرزوئے جرأت سلام کروں. نہ پوچھ اپنی سخاوت کے ایک پل کا اثر, جو بن پڑے تو زمانے اسیر دام کروں. ملے جزن تو دے کر تجھے خراج حیات, میں اپنی بخشش پیہم کا اہتمام کروں. جہاں پناہ تیری نظر کر کے لفظ اپنے, خمارے عجز سے لبریز دل کا جام کروں. قسیم کوثر و زمزم غرور تشنہ لبی, فرات فکر کی ہر موج تیرے نام کروں, تیرے نام کروں. جو حضرات باہر ہیں ان کے لیے 2 شعر پڑھ دیتے ہیں, اگر سمجھ میں آئے تو میزان پہ رکھیے گا, نہیں تو پھر نکل جائے گا شعر. فرش ازا بچھا کے اگر رو نہیں سکے, کچھ اہتمام خاطر زہرا نہیں کیا. جس نے غم حسین میں گریہ نہیں کیا, رحمت نے اس کے گھر میں بسیرا نہیں. فاطمہ جنت سے خود تشریف لاتی ہے وہاں, جب بچھاتا ہے کوئی فرش ازا شبیر کا. دھڑکنیں پڑھنے لگیں دل کے مصلے پہ نماز, میری آنکھوں کے ازا خانے میں کون آیا. روز پڑھتے ہیں وہاں جا کے فرشتے بھی نماز, جن مکانوں میں بچھا فرش ازا ہوتا ہے. شہنشاہ نحو خان کے اسال کی مجلس فرش ازا, قابل تعریف بزرگ عزیز و قاری ان کے بچے جنہوں نے فرش ازا بچھا کر اپنے عزیز کو یاد کیا, اپنے والد اپنے بھائی کو یاد کیا. ہماری ماں بہنیں سب کے لیے زینب و ام کلثوم کے حوالے سے سب کے لیے دعا کرتے ہیں. ایک شعر آپ کا امتحان بھی ہے کہ کیسی شاعری پسند کرتے ہیں, اور یہیں سے میں ریحان جلال پوری سے گزارش کروں گا وہ شعر سنتے مانی آ جائے, چونکہ ادھر سگنل ہو گیا, ہماری نظامت ہو گئی, ہماری ڈیوٹی ہو گئی. اس کے بعد شعراء کرام, اس کے بعد خطیب. اب ایک شعر سنیے, بڑی شاعری کہاں سے ہوتی ہے. تلاوت کی صدا سن کر ہنہرا خنجر و قاتل, گلا تو کٹ گیا
پھر بھی ہے باقی زندگی اب تک. نہیں آیا سمجھ میں؟ آواز ہی نہیں آئی. اب شعر ہوگا کہ دفتر کار مشیت کو سنبھالا کیسے. بڑے علی والے ہیں, جلال پور کا پوری دنیا میں نام ہے, غازی ہیں علی والا. جب دھن پڑھتے ہیں دفتر کمیل بھائی, دفتر کار مشیت کو سنبھالا کیسے, ایک مربی کی طرح خلق کو پالا کیسے, دن میں مزدوری کرے اور رات میں روٹی بانٹے, یا علی آپ نے یہ وقت نکالا کیسے. سلامت رہیے, سلامت رہیے, زندہ باد. ہمارا بھائی دیکھیے آ گیا جو ہماری سرپرستی پوری ہندوستان میں جلال پور کرتا ہے. میں بسط ادب تم آؤ یا کہ ناؤ بلا رہا ہوں میں, تصورات کو جھولا جھولا رہا ہوں میں, چلے بھی آؤ ذرا میری آبرو رکھ لو کہ اپنا جان کے تم کو بلا رہا ہوں میں. تمام پانچوں شاعروں کے لیے یہ شعر پڑھا. جناب ریحان جلال پوری کے فوراً بعد مشہد بھائی سے گزارش ہے وہ تیار رہیں. ہمارے بچے, یہ ہمارا بچہ ہے, شیعہ بچہ, جلال پور کا بچہ ہے. اب اس کے لیے ایک شعر پڑھ دیتے ہیں. بچے ہمارے قوم کی میراث ہوتے ہیں نا, ہمارے بچے یہ اکثر اتار لاتے ہیں, فضا سے اڑتے کبوتر اتار لاتے ہیں. حسینی بچے, جلال پور کے بچے, ہمارے بچے یہ اکثر اتار لاتے ہیں, فضا سے اڑتے کبوتر اتار لاتے ہیں. بڑے دلیر ہیں بچے میرے قبیلے کے, جو سر کا تاج نہیں سر اتار لاتے ہیں. آئیے حضرات, وہ خطیب میرے سلونی کی بیٹی فاتح خیبر کی لاڈلی عباس اور حسین کی بہن ثانیہ زہرا بانی اعضا ام المصائب شریکت الحسین بچوں کی ہاس اہل حرم کا آسرا, جس نے مظلومیت کو عزم دیا, حوصلہ دیا, ہر بے کسے حیات کو جینا سکھا دیا. مشکل کشا کی بیٹی نے بندھا کے اپنے ہاتھ قصر یزیدیت کے مناروں کو ڈھا دیا. زینب وقار دین رسالت مآب ہے, ہاتھوں میں جس کے مقصد حق کامیاب ہے. اے شیر حق کی دختر جاواز زندہ باد, تو ہی متائے حوصلہ بو تراب ہے. جاوید بھائی نظامت ہو چکی ہے, لیکن تھوڑی سی آپ کے لیے میں کر دے رہا ہوں, اس لیے کہ سارا وقت میں چاہتا ہوں کہ آپ کو دے دوں کہ عباس نے فرات کے ساحل کو سر کیا, زینب نے شام و کوفہ کو زیر و زبر کیا. بچہ پڑھنا تھا, بڑے اچھے اچھے اشعار پڑھے, قبضے کی بات ہوئی تو ایک دو شعر پڑھ کے آرزو بھائی کا خیر مقدم کر لیتا ہوں کہ عباس کا فرات پہ قبضہ ہے آج بھی, شہر وفا بسا لبے دریا ہے آج بھی, ہیبت سے کل جہان لرزتا ہے آج بھی, شیر خدا کا شیر تو زندہ ہے آج بھی. ہائے جلوہ گر وہ پیکر احساس ہر طرف لہرا رہا ہے پرچم عباس ہر طرف. نہیں تعریف ہوئی, اب تعریف کیسے لیں گے جاوید بھائی جانتے ہیں. اب وہ قطع پڑھنے جا رہے ہیں کہ ہر زبان پہ اگر تعریف نہ ہوئی اور داد نہیں دیا تو سمجھ لیجیے جلال پور کے سمجھ میں نہیں آیا. عین بے الف و سین کیسے بنتا ہے, چون لیک خیال نے جو ارجل سے علی کی عین بے بزت الرسول کی عصمت کا زیب و زین, الحم کے الف کا سراپا دلوں کا چین, اور ناز کی یہ سین یہ نطقے دل حسین, ہر کائنات کا عکاس بن گیا. دیکھا جو غور کر کے تو عباس بن گیا. عباس میں بھی عین علی صاف آیا ہے, اس نام کے حرفوں میں عجب راز نہا ہے. یہ عین علمدار یہ سرور کا نشان ہے, بے کا یہ بیاں ہے کہ بہادر یہ جواں ہے. ایمان الف ہے کہ یہ آقائے ہمم ہے, اور سین یہ کہتا ہے کہ سقائے حرم ہے. اب داد یہاں سے ہوگی, جذبہ عشق و وفا پیکر احساس میں ہے. یہ بتائیں گے پیکر احساس کس کو کہتے ہیں, ممبر سے بتائیں گے. شعر ہندوستان, جذبہ عشق و وفا پیکر احساس میں ہے, زندگانی کا مزہ موت میں ہے, پیاس میں ہے. ذوق و شیشے میں کہاں, نور جو الماس میں ہے, سارے عالم کی وفا حضرت عباس میں ہے. نعرہ حیدری. آرزو دیکھیے حکم ہو گیا, یہ قربانی دے رہے ہیں شورائے کرام اور ہمارے بھائی, ہم بھی اپنا سارا وقت دے رہے ہیں. لیکن میں نے آپ سے گزارش کیا تھا کہ میں اپنا جو کلام میں نے جاوید بھائی کے لیے, میں کسی پوری دنیا جانتی کہ قے و بند کی میں نظامت نہیں کرتا. ہمارا وقت میں نے اپنے خود ہی اعلان کر دیا تھا کہ جاوید بھائی کے آنے سے پہلے جو میں نے پورے دل میں ڈبو کے اپنے جذبات کا اور احساس کا قلم بند کیا ہے, اب اگر سچائی ہو تو دعا دے دیجئے گا خالی بس. حسین پڑھ کے گیا, کربلا سنا کے گیا. اب سامنے رکھیے پیکر ہمارا بھائی,
حسین پڑھ کے گیا کربلا سنا کے گیا، گیا جہاں سے مگر زندگی کما کے گیا، گیا جہاں سے مگر زندگی کما کے گیا، اسی کو کہتے ہیں حلمن سے رشتہ لبیک، اسی کو کہتے ہیں حلمن سے رشتہ لبیک، نوا شناس چراغ نوا جلا کے گیا۔ بطور ان کی آواز کو سلام، ان کی ترنم کے سے بارادات کیسٹ کی شکل میں زندہ ہے، ماتا علی محمدین ماتا شہیدہ، بطور تاج کرامت گلا ملا تھا اسے، بطور تاج کرامت گلا، ہو سکتا ہے مجلس کا عنوان بھی ان کے لیے ہو جائے، بطور تاج کرامت گلا ملا تھا اسے، سو نوے غم تشنا لبا سنا کے گیا۔ اب سچائی دیکھیے پیکر کیسے تراشا جاتا ہے، جو مسکرا کے ہر ایک آدمی سے ملتا تھا، دلشاد بھائی، جو مسکرا کے ہر ایک آدمی سے ملتا تھا، ہر آدمی کو وہی آدمی رلا کے گیا، ہر آدمی کو وہی آدمی رلا کے گیا، اب اپنے رب سے وہ پاتا رہے گا رزق لطیف، اب اپنے رب سے وہ پاتا رہے گا رزق لطیف، کہ وہ تبرک مجلس کھلا کے کھا کے گیا۔ ایک کتاب پیش کر دیتے ہیں، مبتلا غم بتا کیوں اے دل بیداد ہے، غم کی چھائی ہے گھٹا ہر سو ہر ایک ناشاد ہے، جس کے جانے سے اٹھی دنیا کی ساری رونقیں، وہ اور کوئی نہیں بھائی میرا دلشاد ہے، وہ اور کوئی نہیں باغ خزاں کو چھوڑ کر ہم کو بسا لیا، سنتا ہوں جا کے وہ وہیں آباد ہو گئے، فرض ازائے شہ کو ادا کر کے عمر بھر، قربت ملی جو شہ کی تو دلشاد ہو گئے، قربت ملی جو، سارا وقت عزت باپ علی جناب